السلام علیکم، اقبال فہم سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مشہود، اور آج ہم شکوہ نظم کے بند نمبر 9 اور 10 کو ڈیکوڈ کریں گے اور ڈھونڈیں گے اس میں چھپا پیغام۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ علامہ محمد اقبال صاحب پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ تو یہ در خیبر سے مراد وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو ایک یہودیوں کی بستی خیبر کو فتح کیا تھا، اور اس کا صحرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سجا تھا، جنہوں نے وہ مضبوط قلعہ اور اس کا سردار یعنی مرہب کو قتل کر کے اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ تو ایک واقعہ یہ چھپا ہوا تھا، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ کیسر کا شہر یعنی قسطنطنیہ کی بات ہو رہی ہے، جو عثمانی خلیفہ عثمانی سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا، اور یہ بھی بہت مشہور قلعوں میں سے ایک تھا جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر پہلے ہی بھی کر دی تھی کہ یہ فتح ہوگا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں تو ہی بتا یا اللہ، وہ کس نے کیا تھا خیبر کا قلعہ فتح جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ کس نے وہ مضبوط قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کیا تھا۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، مخلوق خداوندوں کے پیکر یعنی انسان کے اپنے بنائے ہوئے بت جن کو وہ پوجتے تھے۔ تو علامہ اقبال صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتوں کو توڑا تھا، تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے تو ہر جگہ پہ جا کے شرک کرنے والے لوگوں کے بت جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کو توڑا اور تیرا نام بلند کیا، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ میرا یہاں خیال ہے کہ علامہ محمد اقبال صاحب حضرت خالد بن ولید کی بات کریں، ویسے تو سارے ہی مسلمان لشکروں کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ کفار کو کاٹ کر ہی رکھ دیتے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید جن کا لقب ہی سیف اللہ تھا، ان کے بارے میں شاید اشارہ ہے کہ وہ دشمن کی صفوں کو توڑ کر اندر گھس جایا کرتے تھے اور لوٹتے تھے جب وہ غازی ہوتے تھے۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو۔ ایران میں بہت سارے آتش کی پوجا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی جس دنیا کے کونے میں گئے، ہر طرف جا کے جو لوگ بھی شرک کرتے تھے ان کے خلاف جہاد کیا، جن کو سمجھ آ گئی ان کو سمجھایا، اور جو نہ مانے ان کے خلاف جہاد کیا اور تیرے نام کو بلند کیا، ان کی آتش کدائے مطلب ان کی جو آگ جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھایا تاکہ پھر کوئی شرک نہ کر سکے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ تذکرہ یزداں یعنی اللہ کا ذکر۔ پھر علامہ اقبال صاحب اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ پھر وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے سب کچھ کیا، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے تیرا نام بلند کیا اس عالم میں، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تیرے نام کی سربلندی کے لیے ہر ایک سے دشمنی لی۔ اس کے بعد بند نمبر 10 میں علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کی کشے پہ کار ہوئی، کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ علامہ اقبال صاحب اپنے پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کی کشے پہ کار ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کے علاوہ وہ کون سی قوم تھی جس نے صرف تیری محبت کو چاہا، تجھے چاہا، کون سی قوم تھی جس نے
تیرے لیے مصیبتوں کو دشمنیوں کو مول لیا، وہ یقیناً مسلمان ہی تھے۔ تو علامہ اقبال صاحب پھر دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، جہانگیر جہاں دار کا مطلب کہ کس کی شمشیر غالب آئی، کس کی قوت غالب آئی، وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی نصرت سے، ان کی تعلیمات کے ذریعے مسلمانوں کی ہی قوت غالب آئی تھی۔ کس کی تکبیر سے دنیا تیری آباد ہوئی، کس کی آواز، کس کی آذان تھی، کس کی پکار تھی جس سے دنیا بیدار ہوئی، کس نے آذان دی تھی، کس نے تکبیر اللہ اکبر کہا تھا کہ تیری طرف سب نے رجوع کیا، کس کی تبلیغ سے لوگ تیری طرف مڑے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یعنی علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جن سے بت جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے وہ بھی ڈرا کرتے تھے، اور گر کے ہو اللہ احد کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ ان کو کاٹا جاتا تھا، جب وہ منہ کے بل گرتے تھے تو وہ لوگوں کو پیغام دیتے تھے کہ اللہ ہی ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ السلام علیکم۔